دوستو، جب وہ شخص جس کے لیے آپ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اچانک آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، بات چیت بند کر دیتا ہے، تو یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ اکثر وہ ایک توقع کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ ٹوٹ جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے اور آخر کار اسے منانے کی کوشش کریں گے۔ اور سچ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی پر ہار جاتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں یہ کھیل کبھی سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ انہیں یہ کھیل سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی تکلیف دہ حقیقت پر بات کریں گے، وہ لمحہ جب اچانک خاموشی چھا جاتی ہے، رپلائی رک جاتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور آپ سوالوں میں گھر جاتے ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، آپ کون سی نفسیاتی غلطیاں کرتے ہیں اور کیوں جتنا آپ کسی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی وہ شخص آپ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ مسئلہ صرف رشتے نہیں توڑتا، بلکہ انسان کا اعتماد، خودداری اور ذہنی سکون بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے، کسی کو مناتے ہوئے خود کو کھو دیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میرے چینل کا مقصد رشتوں کے حوالے سے آپ کی زندگی میں سکون لانا ہے، اور اس ویڈیو کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کی زندگی میں رشتوں کے حوالے سے سکون ہو۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو 5 طاقتور اصول بتاؤں گا جنہیں اپنانے کے بعد وہ لوگ خود آپ سے بات شروع کریں گے جو آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ سے بول چال بند کر دی ہے، اور آپ کی عزت بھی برقرار رہے گی، آپ کا وقار بھی برقرار رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ جب کوئی شخص اچانک بات کرنا بند کر دے، ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہی خاموشی ہے، اس کا بول چال بند کر دینا مسئلہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ غلط ہو گیا ہے اور ہمیں اسے فوراً ٹھیک کرنا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل مسئلہ خاموشی نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کا چپ ہو جانا نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ رد عمل ہے جو آپ اس کے بول چال بند کرنے پر یا خاموشی پر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں وہ نظر انداز کرتا ہے، ہمارے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، دماغ میں سوالوں کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ یہ صرف جذبات نہیں ہوتے، یہ دماغ کا دفاعی نظام ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کو مسترد ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال پہلے بھی مسترد ہونا خطرہ تھا، تنہائی کا مطلب بقا کا خطرہ تھا۔ اس لیے آج بھی جب کوئی ہمیں نظر انداز کرتا ہے، دماغ اسے ایک خطرے کی طرح لیتا ہے، اور جیسے ہی دماغ خطرہ محسوس کرتا ہے وہ ایک ہی حکم دیتا ہے، اسے واپس لاؤ۔ ابھی یہی سے اصل غلطی شروع ہوتی ہے۔ ہم رک کر سوچتے نہیں، ہم رد عمل دیتے ہیں۔ ہم خاموشی کو برداشت کرنے کے بجائے اسے جلدی ختم کرنے کی جلدی کرتے ہیں۔ ہمیں جواب چاہیے ہوتا ہے، وضاحت چاہیے ہوتی ہے، یقین دہانی چاہیے ہوتی ہے، اور اسی جلدی میں ہم وہ سب کچھ کرنے لگتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ میسیجز، زیادہ کالز، بار بار پوچھنا، وضاحتیں دینا، یقین دلانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہم اپنی بے چینی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بے بسی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صورتحال خراب ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی کبھی کبھی مسئلہ نہیں ہوتی، مگر بے چینی ہمیشہ کشش کو ختم کر دیتی ہے، اور یہی سے تباہی کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ غلطی نمبر 1، ضرورت دکھانا۔ جب کوئی شخص آپ سے دور ہونا شروع کرتا ہے، آپ کے اندر فوراً ایک جذبہ جاگتا ہے، مجھے اسے دکھانا ہے کہ میں کتنا خیال رکھتا ہوں۔ آپ زیادہ توجہ دیتے ہیں، زیادہ میسج کرتے ہیں، زیادہ فکر ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ محبت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ خلوص ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ رشتہ بچا رہے ہیں، لیکن سامنے والا کیا دیکھتا ہے؟ وہ محبت نہیں دیکھتا، وہ ضرورت دیکھتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ شخص میرے بغیر ٹھیک نہیں رہ سکتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ ہر رشتے میں ایک نظر نہ آنے والا توازن ہوتا ہے، احترام اور کشش اسی توازن پر قائم رہتے ہیں، مگر جیسے ہی ایک شخص اپنی خوشی، سکون اور جذبات کا مرکز دوسرے شخص کو بنا لیتا ہے تو یہ توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ سوچے اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے تو کیا اسے آپ کو کھونے کا ڈر رہے گا؟ نہیں۔ جہاں کھونے کا ڈر ختم ہو جائے وہاں قدر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہم اس چیز کی قدر کرتے ہیں جسے کھونے کا خطرہ ہو، جو ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہو، اور جس کے بغیر ہم خود کو ٹھیک محسوس کریں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جس لمحے آپ کی خوشی ایک شخص پر منحصر ہو جائے اسی لمحے احترام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک تلخ حقیقت ہے، ضرورت محبت نہیں ہوتی، ضرورت دباؤ بن جاتی ہے، اور دباؤ کشش کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت دکھانا سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ غلطی نمبر 2، مسلسل وضاحتیں مانگنا۔ جب سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ اور پھر شروع ہوتا ہے سوالوں کا سلسلہ، میں نے کیا کیا ہے؟ تم ناراض کیوں ہو؟ برا مان گئے ہو کیا؟
प्लीज बता दो कि मसला क्या है। आपको लगता है कि आप वजाहत मांग रहे हैं, आपको लगता है कि आप मसला हल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बात साफ होना जरूरी है, मगर सामने वाला क्या महसूस करता है? दबाव। और दबाव वो चीज है जिससे इंसान फितरी तौर पर भागता है। सोचे जब कोई पहले ही फासले पर जा रहा हो तो क्या वो मजीद सवाल सुनना चाहेगा या मजीद फासले पर जाएगा? मुसलसल सवाल करना दरअसल एक खामोश पैगाम देता है, मैं तुम्हारे बगैर बेचैन हूँ, मुझे अभी जवाब चाहिए ताकि मेरी तसल्ली हो। और बेचैनी कशिश को कम कर देती है। इंसान को आजादी पसंद होती है, उसे ये एहसास पसंद होता है कि वो अपनी मर्जी से करीब आए, लेकिन जब उसे महसूस हो कि उससे जवाब मांगा जा रहा है तो वो उसे जिम्मेदारी समझने लगता है। और जैसे ही रिश्ता जिम्मेदारी लगने लगे दिलचस्पी कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ एक अहम नफ्सियाती हकीकत है, जिस शख्स को खुद फासले की जरूरत हो वो सवालों से नहीं जगह से वापस आता है। मगर हम क्या करते हैं? हम जगह देने की बजाय सवाल बढ़ा देते हैं और हर सवाल एक नया दबाव बन जाता है, हर मैसेज एक नई तवक्को बन जाता है और ऐसा ऐसा वो शख्स बात करने के बजाय बचने लगता है, क्योंकि इंसान दबाव की तरफ नहीं जाता, वो दबाव से दूर जाता है। गलती नंबर 3, अपनी कदर कम करना। जब सामने वाला मुसलसल दूर रहने लगता है तो एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान टूटने लगता है और उसी लम्हे जबान से वो जुमले निकलते हैं जो कभी नहीं निकलने चाहिए। बस बात कर लो, मैं बदल जाऊंगा, जो कहोगे वही करूंगा, बस मुझे छोड़ो मत। आपको लगता है ये मोहब्बत है, आपको लगता है ये कुर्बानी है, आपको लगता है कि आप रिश्ता बचा रहे हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। ये जुमले प्यार नहीं होते, ये खुद की कीमत कम करना होते हैं। सोचें जब आप किसी को ये पैगाम देते हैं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तो जरा सोचें कि असल में आप कह क्या रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मेरी कोई हद नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई खुददारी नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और यही लम्हा होता है जब एहतराम कम होना शुरू हो जाता है। इंसानी नफ्सियात एक अजीब असूल पर काम करती है, हम उस चीज की कदर करते हैं जिसकी कदर होती है, और जिस इंसान को खुद अपनी कदर ना हो दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। जब आप बार बार अपनी जगह छोटी करते हो तो सामने वाला आपको बड़ा नहीं समझ सकता, क्योंकि एहतराम मांगा नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है। और जब आप अपनी हदूद खत्म कर देते हो तो सामने वाले को हदूद रखने की जरूरत ही नहीं रहती। यहाँ एक तलख सच है, लोग मोहब्बत खोकर वापस आ सकते हैं मगर एहतराम खोकर नहीं आ सकते। और जब आप खुद को मनाने के लिए झुका देते हैं तो आप सिर्फ रिश्ता नहीं बचाते, आप अपने आप को मिट्टी में मिला देते हो। इसलिए अपनी कदर कम करना सबसे खतरनाक गलती है। इसके बाद अगर रिश्ता बच भी जाए तो उसका आपको क्या फायदा होगा? जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रिश्ते की क्या औकात है? इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा वो नहीं होता जिसकी आप उम्मीद करते हैं, वो करीब नहीं आता, वो मजीद दूर हो जाता है, क्योंकि आप उसे यकीन हो जाता है कि आप कहीं नहीं जा रहे। वो जान लेता है कि चाहे वो खामोश रहे, नजरअंदाज करे, बोलचाल बंद कर दे, फासला बढ़ाए, आप फिर भी मौजूद रहेंगे, आप फिर भी मिन्नतें करते रहेंगे। जब खोने का कोई खतरा बाकी न रहे तो कोशिश की जरूरत भी खत्म हो जाती है, और जहाँ कोशिश खत्म हो जाए वहाँ दिलचस्पी ऐसा ऐसा कम होने लगती है। अब हम चलते हैं हल की तरफ। अब इसका हल 5 ताकतवर असूल। अब हम वीडियो के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, वो हिस्सा जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। अगर कोई शख्स आपको नजरअंदाज कर रहा है, अगर बातचीत अचानक कम या बंद हो गई है, अगर आपको लगता है कि जितना आप कोशिश करते हैं उतना ही वो दूर जा रहा है, तो अब वक्त है रद्द-ए-अमल बदलने का। याद रखें, मसाइल अक्सर वही रहते हैं जहां हम वही पुराना तरीका दोहराते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना रवैया बदलते हैं सूरत हाल बदलना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको ऐसे 5 असूल बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपकी इज्जत को महफूज रखेंगे, आपके वकार को महफूज रखेंगे, बल्कि सामने वाले को भी आपकी अहमियत का एहसास दिलाएंगे। असूल नंबर 1, खामोशी को कबूल करें। पहला असूल सबसे मुश्किल है मगर सबसे ताकतवर भी। खामोशी को दुश्मन न समझे। अगर उसने आपसे बोलचाल बंद कर दिया है तो इसको मसला न समझे, ना ही इसको अपने लिए कोई जंग बनाए। उसकी खामोशी एक पैगाम है, एक मैसेज है, एक तवक्को है, और हर मैसेज, हर पैगाम और हर तवक्को का जवाब देना जरूरी नहीं होता। ये हमें गलत सिखाया जाता है कि बात फौरन हल करो, जवाब फौरन दो, मसला फौरन खत्म करो। मगर रिश्तों की दुनिया में हर चीज फौरी हल नहीं होती। कभी कभी बेहतरीन जवाब कोई जवाब नहीं होता। जिस लम्हे आप रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हैं उसी लम्हे आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल उसके पास होता है जो कम रद्द-ए-अमल देता है, जो पुरसुकून रहता है, जो जल्दी में नहीं होता। खामोशी को बर्दाश्त करना कमजोरी नहीं, ताकत है, और यही वो पहला कदम है जहाँ से खेल बदलना शुरू होता है। असूल नंबर 2, पीछे हटना सीखें। ज्यादातर लोग पीछे हटने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो रुक गए
تو رشتہ ختم ہو جائے گا، اگر وہ خاموش ہو گئے تو سامنے والا ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پیچھے ہٹنا ہار نہیں ہوتا، پیچھے ہٹنا خود کو بچانا ہوتا ہے۔ جب آپ مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں تو سامنے والے کو پیچھے ہٹنے کی مکمل آزادی مل جاتی ہے، لیکن جب آپ رک جاتے ہیں تو پہلی بار وہ شخص خالی جگہ محسوس کرتا ہے، وہ جگہ جو پہلے آپ نے بھر رکھی تھی۔ سوچے جب ہر وقت آپ دستیاب ہوں، ہر وقت آپ میسج پر حاضر ہوں، ہر وقت جواب دے رہے ہوں، تو آپ کی موجودگی معمول بن جاتی ہے، اور جو چیز معمول بن جائے وہ خاص نہیں رہتی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ محسوس کرتا ہے جو اچانک غائب ہو جائے۔ جو چیز ہمیشہ سامنے رہے اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور عادت میں کشش کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو پہلی بار توازن بدلتا ہے، پہلی بار سوال پیدا ہوتے ہیں، پہلی بار خاموشی دوسری طرف منتقل ہوتی ہے۔ آج اس نے میسج کیوں نہیں کیا؟ یہ اچانک اتنا خاموش کیوں ہے؟ یہ سوال اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک آپ مسلسل موجود رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیچھے ہٹنا دور جانا نہیں ہوتا، یہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ خود کو دوبارہ اپنی جگہ پر لے آتے ہیں، اور جب آپ اپنی جگہ پر واپس آتے ہیں تبھی سامنے والا آپ کی جگہ کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی جگہ خالی کر دی ہے۔ ہمیشہ موجود رہنے والا شخص خاص نہیں رہتا۔ اصول نمبر 3، اپنی دنیا واپس حاصل کریں۔ جب کوئی شخص آپ سے دور ہوتا ہے یا بات چیت کم کر دیتا ہے تو زیادہ تر لوگ ایک غیر محسوس غلطی کرتے ہیں، وہ اپنی پوری دنیا روک دیتے ہیں۔ روٹین بکھر جاتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، دوستوں سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، خود کی دیکھ بھال بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی پوری زندگی ایک شخص کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ جس لمحے آپ اپنی زندگی کا مرکز کسی ایک انسان کو بنا دیتے ہیں اسی لمحے آپ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ رشتہ کبھی بھی پوری زندگی نہیں ہوتا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، مگر جب یہ سب پورے وجود پر حاوی ہو جائے تو توازن ختم ہو جاتا ہے۔ سچ یہ کہ جب آپ اپنی دنیا روک دیتے ہیں تو سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ رک گئے ہیں، آپ کی ترقی رک گئی ہے، آپ کی رفتار ختم ہو گئی ہے، اور رک جانے والے لوگ دلچسپ نہیں رہتے۔ اب ذرا اس کے برعکس سوچیں، جب کوئی شخص آپ سے دور ہو اور آپ پھر بھی اپنی زندگی میں مصروف ہوں، آپ اپنے کام میں لگے ہوں، اپنے اہداف پر فوکس ہوں، اپنی زندگی کو آگے لے جا رہے ہوں، تو تصور بدل جاتا ہے۔ آپ کم نہیں ہوتے، آپ بڑھتے ہیں، اور بڑھنے والا انسان ہمیشہ پرکشش لگتا ہے، کیونکہ کشش صرف رشتوں سے نہیں آتی، کشش صرف باتوں سے نہیں آتی، یہ ترقی سے آتی ہے، یہ عمل سے آتی ہے۔ جب آپ اپنی دنیا میں واپس آتے ہیں تو آپ کسی ایک شخص کے محتاج نہیں رہتے، آپ مکمل بن جاتے ہیں، اور مکمل انسان کبھی بھی عام نہیں لگتا۔ اصول نمبر 4، نتیجے سے الگ ہونا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو اپنی خواہش کے خلاف ایک سچ قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ واپس بھی آ سکتا ہے اور نہیں بھی، اور یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ کنٹرول چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا واپس آئے، وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جائے جیسا وہ سوچ رہا ہے، مگر زندگی میں ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور جب آپ کسی شخص کے واپس آنے کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ آپ کے فیصلے، آپ کے جذبات، آپ کی کیفیت سب اس ایک نتیجے کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ خود کو کھو دیتے ہیں۔ اصل طاقت وہاں شروع ہوتی ہے جہاں آپ یہ مان لیتے ہیں کہ واپسی ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی۔ جس لمحے آپ اس نتیجے سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ انتظار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ تجزیہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہر حرکت کا مطلب نکالنا بند کر دیتے ہیں، آپ اس سے انتقام لینے کا خیال چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی آزادی ہے۔ جب واپسی ضرورت نہیں رہتی، صرف ممکن بن جاتی ہے، تو آپ کے اندر ایک نیا توازن آتا ہے۔ آپ نہ ٹوٹتے ہیں نہ جڑتے ہیں، بس اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، اور یہی حالت آپ کو مضبوط بناتی ہے، کیونکہ جو شخص کسی نتیجے کا محتاج نہ ہو وہ کسی شخص کا محتاج نہیں رہتا، اور آزادی کبھی خالی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ آزاد لوگوں کی طرف کھینچتا ہے۔ اصول نمبر 5، واپسی پر جلدی نہ کرے۔ اگر وہ شخص واپس آ بھی جائے تو سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ آپ فوراً سب کچھ پہلے جیسا کر دیتے ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے خاموشی کبھی تھی ہی نہیں، جیسے فاصلے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ دوبارہ اپنی طاقت کھو سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص دور جا کر واپس آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ خود بخود پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ اب آپ کو رکنا ہے، جلدی نہیں کرنی، جذبات میں بہنا نہیں ہے، پرسکون رہنا ہے۔ اسے موقع دیں کہ وہ دوبارہ جڑے، اسے موقع دیں کہ وہ خود کوشش کرے، اسے احساس ہونے دیں کہ رسائی اب پہلی جیسی آسان نہیں رہی۔ یہ کھیل بدلنے کا لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ فوراً وہی پرانی توجہ، وہی پرانی آسانی، وہی پرانی دستیابی دے دیتے ہیں تو وہی پرانا توازن واپس آ جاتا ہے، اور وہی پرانی بے قدری بھی۔ یاد رکھیں، احترام کبھی بھی فوری رد عمل سے نہیں بنتا، یہ ہمیشہ رویے سے بنتا ہے۔ آپ کا سکون، آپ کا ضبط،
آپ کی رفتار، یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی قدر جانتے ہیں یا نہیں۔ اور جب کوئی یہ دیکھتا ہے کہ آپ جلدی میں نہیں ہیں، آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کسی بھی حالت میں خود کو نہیں کھو رہے، تو اس کے ذہن میں آپ کی قدر دوبارہ بننے لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ بھاگ کر سب کچھ پہلے جیسا کر دیتے ہیں تو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ کچھ بھی بدلا نہیں، اور جو چیز نہیں بدلتی اس کی قدر بھی نہیں بڑھتی، اس کی قدر بھی نہیں بدلتی۔ اس لیے اصول بہت سادہ ہے، اگر وہ واپس آئے تو آپ وہی شخص نہ بنیں جو پہلے تھے، آپ زیادہ پرسکون، زیادہ متوازن اور زیادہ باشعور بنیں، کیونکہ احترام جلدی سے نہیں، سمجھداری سے بنتا ہے۔ دوستو، زیادہ تر لوگ اس پوری صورتحال کو غلط زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مقصد صرف ایک ہی ہے، کسی بھی قیمت پر اس شخص کو واپس لانا، مگر اصل حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ اصل مقصد کسی کو واپس لانا نہیں ہوتا، اصل مقصد خود کو کھونے سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی عزت اور اپنی خودداری اور اپنا ذہنی سکون کھو دیتے ہیں تو چاہے وہ شخص واپس بھی آ جائے، آپ پہلے جیسے نہیں رہتے، اور اگر وہ واپس نہ آئے تب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار گئے، مگر حقیقت میں وہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو نہیں کھوتے۔ اگر وہ واپس آ جائے تو آپ نے سیکھ لیا کہ آپ کی قدر کم نہیں کی جا سکتی، اگر وہ واپس نہ آئے تو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کسی کے لیے خود کو ختم نہیں کرتے۔ دونوں صورتوں میں ایک چیز مشترک ہے، آپ اپنی عزت پر قائم رہے، آپ نے اپنے وقار کو برقرار رکھا، آپ نے اپنی عزت اور ویلیو پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو وہی پرانی غلطیاں نہ دہرائیں، منتیں کرنا، وضاحتیں مانگنا، پیچھے بھاگنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جتنا آپ پیچھے بھاگتے ہیں اتنا ہی آپ خود کو چھوٹا کرتے ہیں۔ اس کے بجائے نیا رویہ اپنائیں، خاموشی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، خاموشی کو سمجھیں اور پھر ایسا ایسا خود کو واپس اپنی زندگی میں لے آئیں، کیونکہ طاقت وہاں نہیں ہوتی جہاں آپ کسی کو روکنے کی کوشش کریں، طاقت وہاں ہوتی ہے جہاں آپ خود کو نہیں روکتے۔ اور آخر میں یہی اصل سبق ہے، کبھی کبھی سب سے بڑا رد عمل کوئی رد عمل نہ دینا ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔